لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ارشاد اپنے بزرگوں کے ہاتھ سے جو ذلت ہو وہ ذلت نہیں بلکہ بڑی عزت ہے، اس لیے اپنے بزرگوں کے سامنے ذلت سے ناگواری نہ ہونا چاہیے، یہی کامیابی اور عزت کا پیش خیمہ ہے۔ فہم کی درستگی چاہتے ہو تو کاملین کے سامنے ہر ذلت کو گوارا کر کے کچھ دنوں ان کے پاس رہے۔ عام طور پر انسان کو شیطان اور اس کا نفس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ تیرے پاس تعلیم ہے، تیری ایک عزت ہے، تیرا ایک مقام ہے، تیری ایک حیثیت، لہذا تجھے عزت دی جانی چاہیے، تجھے مرتبہ دیا جانا چاہیے اور تیری بے اکرامی نہیں ہونی چاہیے، تیری رائے کا خیال ہونا چاہیے۔ اس لیے عام طور پر جو لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اگر ان کی کسی غلط رائے پر ٹوکا جائے تو ان کو غصہ آتا ہے اور ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی جائے تو ان کو غصہ آتا ہے۔ اور پھر یہ غصہ بعض اوقات اتنا ان کو آگے بڑھاتا ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ جانا بھی بند کر دیتے ہیں جہاں ان کو وہ مقام نہ دیا جائے جس کے وہ خواہش مند رہتے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، دیکھو شاگرد سیکھنے کے لیے جاتا ہے، استاد کے بارے میں اس کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ اس کو حق پہنچتا ہے، میری غلطی پر مجھے ٹوکے، میری غلطی پر مجھے روکے، وہ ڈانٹے اور وہ برا بھلا کہے یا کچھ بھی کرے، اس کو حق پہنچے۔ چنانچہ ہم دنیا میں بھی یہی دیکھتے ہیں، دنیاوی علوم میں بھی یہی دیکھتے ہیں اور اپنے تمدن اور معاشرے میں بھی یہی دیکھتے ہیں۔ بچوں کو بڑے ڈانٹتے ہیں، مائیں اپنے اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے کوئی غلط کام کرے تو اس کو یہ کہتی ہے غلط ہو گیا، یہ غلط کیا تم نے، نقصان کر دیا تم نے۔ اب اگر کوئی بچی
یا کوئی بچہ یا کوئی طالب علم اپنے اس مربی، اپنے اس محسن، اپنے اس استاد اور سکھلانے والے کی اس قدغن شدت یا تلخی پر بد دل ہو کے کہے کہ یہ تو ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں، یہاں تو ہماری کوئی عزت ہی نہیں، ہم نہیں سیکھتے ان کے پاس، تو بتلائیے وہ سیکھے گا؟ وہ ہمیشہ جاہل رہے، وہ کورا رہے گا، کورا۔ وہ آج اگر کسی اس محسن کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتا تو کل پھر پورے معاشرے کی ذلت اٹھائے گا، ہوگا تو صحیح۔ تو حضرت فرماتے ہیں اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کے ہاتھوں سے جو ذلت ہو وہ در حقیقت ذلت نہیں ہے۔ یہ ذلت ہمیں تب نظر آتی ہے کہ ہم ان کو اپنا دشمن جانتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے دشمن نہیں۔ جو بچی اپنی ماں کو اپنا دشمن جانتی ہے اس کو اپنی ماں کی باتوں پر غصہ آتا ہے۔ جو بچی اپنے شوہر کو دشمن جانتی ہے اختلاف انہی کا ہوتا ہے۔ جو بچہ اپنے باپ کو اپنا دشمن جانتا ہے اس وہی اپنے باپ کا باغی اور مخالف ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ لوگ محروم رہتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ ہمیں آگے کی شرمندگی اور رسوائی سے بچا رہے ہیں، تو بھائی ان کو کبھی بھی وہ دشمن نہیں نظر آئیں گے، بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ وہ اگر ذلیل بھی کریں گے تو کہیں گے کوئی بات نہیں، یہ ذلیل تھوڑی کر رہے ہیں، یہ ہماری نالائقی ہے، اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہمیں ان کو غصہ کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو فرمایا اپنے بزرگوں کے ہاتھوں جو ذلت پہنچے اس کو ذلت نہ جانو، وہ ذلت نہیں ہے، وہ عزت ہے، بلکہ بڑی عزت ہے۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے سامنے ذلت سے، یعنی ان کے سامنے اگر کبھی کوئی ذلت اٹھانی پڑے تو اس سے ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ یہی کامیابی اور یہی عزت کا پیش خیمہ ہے۔ پھر یہ سوچنا چاہیے، دیکھو یہی سوچنا چاہیے، جیسے کہ میں پہلے بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیں اس لیے ڈانٹتے ہیں کہ ان کو ہم سے خیر خواہی ہے، یہ ہم سے خیر خواہی ہے جبھی تو ڈانٹتے ہیں، اور اگر ان کو ہم سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو راستہ چلتے کو کون ڈانٹتا؟ کوئی شلوار اتار کے پھرتا رہے ہماری بلا سے، ہم کہتے ہیں پاگل ہے چھوڑو دفع کرو میاں، کوئی بات گالیاں دیتے پھرتے ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹنے تھوڑی جاتے ہیں۔ کوئی ہاتھوں میں پتھر لے لے کے بسوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹنے تھوڑی جاتے ہیں۔ ہاں ہمارا بچہ اگر ایسی کوئی حرکت کرتا ہے، ہمارا عزیز کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو ہمارے پاس اٹھنے بیٹھنے والا ہے، ہمارے اس سے تعلق ہے، ہم اس کو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کو نہیں ڈانٹا جاتا، ہر ایک کو غصہ نہیں کیا جاتا، جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، جس کی عزت بنانا، معاشرے میں عزت بنانا مقصود ہوتی ہے، اس کو ڈانٹا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی مرید، کوئی طالب علم اگر یہ سوچ لے تو پھر کبھی اپنے استاد، کبھی اپنے شیخ، کبھی اپنے بڑے کی ڈانٹ پر، غصے پر ذلت محسوس نہیں کرے گا، بلکہ عزت محسوس کرے گا، کہے دیکھا مجھ سے تعلق ہے جبھی تو۔ وہ ایک لطیفہ ہے، بلکہ لطیفہ نہیں حقیقت ہے، ایک بزرگوں کی ایک جماعت جا رہی تھی، حج پر جا رہی تھی، اور حج پر جاتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ حج کا سامان لے جاتا ہے، تو جاتے ہوئے ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ زاد، نہ راحلہ، نہ سامان، نہ سفر کا سامان، نہ سفر کی تیاری، اور نہ اس کی سواری۔
تو ان میں سے جو جا رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا ارے بندہ ہے خدا تم کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے ہاں جا رہا ہوں۔ بھائی کیوں؟ کہنے لگے تم کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ بھائی تم کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ میں نے بلایا ہے، جبھی تو دیکھو نا سامان بھی دیا ہمیں سواری بھی دی، خط بھی دیا، جبھی تو جا رہے ہیں، بلایا نا جبھی تو۔ اور تمہارے پاس اگر اللہ نے تمہیں بلایا ہوتا تو تمہارے پاس بھی سامان بھی ہوتا، سفر کی جو نا ساری لوازمات اور تیاری ویاری بھی ہوتی، اور سواری بھی ہوتی، وہ نہیں ہے تو لہٰذا تمہیں بلایا نہیں اللہ نے۔ لیکن نہیں، اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی دعوت کرتا ہے نا، کسی کے ہاں ولیمے کی دعوت ہو، عقیقت کی دعوت ہو یا کوئی اور دعوت ہو، تو مہمان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان تو وہ ہوتے ہیں جو باہر کے ہوتے ہیں، اور ایک مہمان وہ ہوتے ہیں جو گھر کے ہوتے ہیں۔ باہر کے مہمان جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے بستر کے بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے بجلی کا ساری صبح دوپہر شام تین اوقات کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، ان کی راحتوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، دیکھ بھال بھی ان کی کرنی پڑتی ہے۔ اور جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے کوئی سامان نہیں کیا کرتے، ہاں وہ تو خود ذمہ دار ہوتے۔ تو بھائی باہر کے تو تم ہو، ہم تو گھر کے لوگ ہیں، اللہ میاں کے گھر کے لوگ ہیں، جبھی تو اللہ میاں نے ہمارے لیے انتظام نہیں کیا۔ پرائے لوگوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، اپنوں کے لیے انتظام نہیں کیا جاتا۔ تو بھائی جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا، جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اپنوں کو ڈانٹا کرتے ہیں، پرائیوں کو کوئی نہیں ڈانٹا کرتے، جن سے تعلق ہوتا ہے انہی کو تنبیہ کی جاتی ہے، راستہ چلتوں کو کون تنبیہ کرتا ہے؟ تو بھائی اس تنبیہ کرنے پر خوش ہوگا آدمی، کہے گا میری عزت ہے، حضرت نے مجھے ڈانٹا ہے، میرے استاد نے مجھے ڈانٹا ہے، میرے پیر نے مجھے ڈانٹا ہے، میرے ابا نے مجھے ڈانٹا ہے، تو لگتا ہے کہ میرے ابا کا مجھ سے تعلق ہے، وہ مجھے کچھ بنانا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا دیکھو اگر تم عزت چاہتے ہو تو کچھ ذلت گوارا کر کے کچھ دن عزت والوں کے پاس رہو، تمہاری بھی عزت ہو جائے۔ دوسری بات حضرت فرماتے ہیں دیکھو یہ جو نفع پہنچانے کی یہ استعداد ہے نا، یہ نفع پہنچانے کی ایک ہے نفع حاصل کرنا، ایک ہے نفع آگے منتقل کرنا۔ نفع پہنچانے کی جو استعداد ہے یہ اس کی کچھ شرائط، وہ کیا شرائط ہیں؟ وہ شرائط یہ ہے کہ نفع اسی آدمی سے پہنچ سکتا ہے جس نے کسی کے پاس رہ کر کے نفع حاصل کیا، جس نے کسی کے پاس رہ کر کے نفع حاصل کیا ہے اس کو نفع پہنچ سکتا، وہ نفع پہنچا سکتا۔ اور جس کے پاس خود بخود ایسے ہی چیز آ گئی ہے تو وہ خود رو چیز جو ہوتی ہے نا اس میں وہ لطف نہیں ہوتا، اور وہ خود رو چیز جو ہوتی ہے اس کا نفع دوسری جانب منتقل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی مثال حضرت نے دی ہے کہ جیسے دیکھو یہ ایک تو وہ ہوتی ہے نا کہ انڈے ہم مرغی دیتی ہے، مرغی مرغا ملتے ہیں پھر انڈا دیتی ہے، اور انڈے دینے کے بعد پھر وہ انڈے مرغی کے پروں کے نیچے رہتے ہیں، پھر اس کے بچے نکلتے ہیں، پھر وہ بچے مرغی کے پروں کے نیچے رہتے ہیں۔ تو وہ بچے جب تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انڈے بھی دیتے ہیں اور وہ بچے بھی دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ محض غذا کے ذریعے انڈے حاصل کیے جائیں، محض غذا کے ذریعے انڈے حاصل کیے جائیں اور پھر اس کو مرغی کے پروں کے نیچے نہ دیا جائے بلکہ کسی مشین کے ذریعے، اس سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے بچے نہیں نکلتے غذا کے ذریعے جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہاں وہ جو ہے نا کسی کے ساتھ جڑے نہیں نا،
اور پھر اس کے بعد اگر اس کے ذریعے سے نکلے بھی بچے تو وہ بچے زندہ نہیں رہتے. چلو اگر زندہ رہ بھی جائیں تو وہ بچے پھر آگے ان سے نسل نہیں بڑھ سکتی. جس طرح یہاں مرغی کے بچے، دیکھو اب مرغی کے بچے، مرغی کے انڈے، اب وہ اگر مرغا مرغی کے ملاپ کے ساتھ ہوں اور مرغی کے پرو کے نیچے ہوں اور مرغی کے ساتھ رہے تو وہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا نفع دوسروں تک منتقل ہو سکتا ہے. اور اگر یہ خود بخود پیدا ہو جائیں اس کا نفع دوسروں تک منتقل نہیں ہوتا. وہ خود تو پیدا ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے پیدا ہو جائیں، لیکن اس کا نفع دوسروں تک منتقل نہیں. تو ٹھیک اسی طرح فرماتے ہیں، بعض دفعہ فرماتے ہیں کہ خود رو سلیم الفہم میں صلاحیت فیض رسانی کی صلاحیت نہیں ہوتی. یعنی خود تو آدمی اچھا ہے، طبعاً وہ شریف آدمی ہے، طبعاً اس میں خوبیاں ہیں، لیکن وہ کسی سے اس نے یہ چیزیں سیکھی نہیں ہے تو یہ دوسروں تک یہ منتقل نہیں کر سکتا. فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے بعض دفعہ مرغی کے انڈے میں سے محض مشین کی گرمی پہنچانے سے بچہ نکل آتا ہے، مگر سنا ہے کہ ایسے بچے زندہ نہیں رہتے، جلد ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو لوگ خود رو بلا صحت، بلا صحبت شیخ سلیم الفہم ہوتے ہیں، ان کو اصلاح خلق کی مناسبت تامہ نہیں ہوتی. وہ فہم کتنا ہی اچھا ہو مگر ان سے فیض نہیں چلتا. فیض رسانی کی شان اسی بچے میں آئے گی جس نے کچھ دنوں کسی مرغی کے نیچے رہ کر پرو بال نکالے ہوں. فرمایا کہ جس طرح یہ مرغی کا بچہ اپنی ماں کے پاس رہتا ہے اور یہ انڈے اس کے نیچے رہتے ہیں تب جا کر اس سے نفع ہوتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی اللہ والے کے پاس رہے گا تو اس کو نفع ہوگا، پھر وہ نفع دوسروں تک منتقل کر سکے گا. خود بخود جو آدمی ویسے اچھا ہو گیا تو یہ خود تو اچھا ہوگا لیکن دوسرے کو اچھا کر نہیں سکتا، استعداد اس میں، صلاحیت یہ نہیں ہوتی. باقی یہاں اشکال ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی تو دنیا میں کسی سے نہیں سیکھتے، تو پھر یہ کیسے دوسروں کو نفع پہنچا سکتے ہیں؟ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. تو بھائی اس کا جواب تو خود اس حدیث میں موجود ہے. ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، میرے رب نے مجھے تعلیم سکھائی. تو بھائی انسانوں کے پاس رہ کر کے ادب اور تعلیم سیکھنے والا دوسروں تک یہ نفع پہنچا سکتا ہے تو جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے سیکھتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے سیکھتے ہیں اور باقاعدہ سکھاتے ہیں. جس طرح دنیا میں ایک استاد اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بذریعہ وحی کے ٹھیک اسی طرح تعلیم اور ادب سکھاتے ہیں. جبھی تو فرمایا گیا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور خوب طریقے سے ادب سکھایا. وعلمنی ربی، میرے رب نے مجھے سکھلایا، تعلیم دی، فاحسن تعلیمی، خوبصورت انداز سے تعلیم دی. بہرحال فرمایا یاد رکھو حصول مطلوب کچھ زیادہ کام کرنے پر موقوف نہیں. ایک دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، دیکھو مطلب اور مقصد حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنا آدمی کے پاس ہمت ہو، ہمت کے مطابق کام کرتا رہے، اصول کے مطابق کرتا رہے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل مقصود تک پہنچ جائے. جس طرح کچھوا آہستہ آہستہ چل رہا ہے، چلتے 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 سیدھے راستے پر ہے تو انشاءاللہ ایک دن پہنچ جائے. ضروری نہیں کہ وہ ہے خرگوش ہے بہت تیز بھاگتا ہے اور وہ پہنچ جائے، نہیں،
ہو سکتا ہے وہ بھٹک جائے، ہو سکتا ہے وہ تھک جائے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بقدر ہمت کام کرتا رہے، اصول کے مطابق کرتا رہے، رخ اس کا صحیح ہو، تو ایک نہ ایک دن منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. فرمایا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ محنت کی جائے، جتنا آدمی کی ہمت ہے اتنا کرے. مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی 6 رکعت نماز نفل پڑھنے کی گنجائش ہے، مثلا بیمار ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اب 6 رکعت پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں پڑھ سکتا. تو جس آدمی کی 6 رکعت نماز پڑھنے کی گنجائش اور استطاعت ہے، اس نے 6 رکعت پڑھی ہے، اور دوسرا آدمی طاقتور ہے، وہ 600 رکعت پڑھ سکتا ہے، تو بھائی یہ جس کو 6 رکعت پڑھنے کی استعداد اور گنجائش ہے، اس نے 6 پڑھی، اور دوسرے کو 600 رکعت پڑھنے کی گنجائش اور استعداد تھی، اس نے 600 رکعت پڑھی ہے، ثواب دونوں کو برابر ملے گا، دونوں کو برابر ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جتنا استعداد تھی اس نے خرچ کر، اور اس کی جتنا استعداد تھی اتنا خرچ کر. ایک آدمی اگر اس کے پاس گنجائش ہے 1 روپیہ صدقہ کرنے کی، اس نے 1 روپیہ صدقہ کر، اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے استعداد عطا فرمائی، اس نے 1 لاکھ روپے خرچ کر لیا، ثواب دونوں کو برابر ملے. کیوں؟ اس نے پوری ہمت کر کے خرچ کیا تو 1 ہی روپے فارغ ہوا، نکالا، اور دوسرا اس کے پاس 1 لاکھ روپے نکل گیا. تو اس لیے اللہ میاں تو دیکھتے ہیں کہ ہمت کس نے کی ہے. 1 لاکھ روپے 1 روپے والے نے اپنی ہمت کے مطابق 1 لاکھ روپے کے برابر اس نے ہمت کی ہے، ان دونوں کا ثواب برابر کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر آدمی کو اور اس کے استعداد کو، اس کی ہمت کو خوب جانتے ہیں، ثواب دینے والے بھی وہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بقدر ہمت ثواب عطا فرماتے ہیں، بقدر اخلاص ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے اخلاص سے کوئی آدمی 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 لاکھ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، میرے صحابہ پر زبان تان بلند نہ کرو، یاد رکھو اگر میرے صحابہ میں سے کسی ایک نے اگر 1 آدھا سیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے، تم میں سے کوئی ایک آدمی اگر اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے تب بھی ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اس وقت اتنی ہمت تھی، اور تمہارے پاس ہمت بے شک بڑھ جائے تم بہت پہاڑ خرچ کر لو پر ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہے سنے پر مسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ.